السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں 19 برس کے مسلح شخص نے بدھ کے روز ایک ہائی اسکول میں گولیاں چلائیں، جس میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور شمالی پیرو کے نوجوانوں کے حراستی مرکز میں آگ بھڑک اٹھنے سے 5 نوجوان قیدی ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما حکمراں جماعت کے شدید دباؤ اور مسلسل مطالبے کے بعد بالآخر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ہائیلے مریم دسالن نے استعفی دے دیا ہے، اور کے پی شرما اولی کو نیپال کے نئے وزیر اعظم کے لیے چنا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے یہ خبریں ہیں کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس فہرست پر عمل درآمد جس کا تعلق دہشت گردوں سے ہے، پاکستان کی جانب سے افراد اور گروپوں کے خلاف بندش عائد کرنے کے اقدامات کا محتاط انداز میں خیر مقدم کیا ہے۔ اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں باقاعدہ اندراج کے ساتھ مقیم افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں رواں سال 30 جون تک توسیع دینے کی تجویز حکومت کے زیر غور ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے جمعرات کو ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کو کسی مذہب، مسلک، علاقے یا زبان سے نہیں جوڑا جائے گا۔ اور جنوبی کوریا کے پیونگ چینگ سرمائی اولمپکس میں امریکی اسکیئر شیفرن نے جمعرات کے روز عورتوں کے جائنٹ سلالم میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم فلوریڈا کے اس حادثے کی خبر سے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعے کے بعد چھان بین کرنے والے اب بھی موقع پر موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن نے رپورٹ تیار کی ہے، سنتے ہیں مدثرہ منظر سے۔ اس شوٹنگ کا ملزم 19 سالہ نیکولس کروز اسی اسکول کا ایک سابقہ طالب علم ہے، جسے نظم و ضبط کے مسائل کے باعث اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ بدھ کے روز اس نے فلوریڈا کے مارجوری سٹون مین ڈگلس ہائی اسکول میں فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک اور 16 کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے اسکول کے باہر کروز کو گرفتار کر لیا۔ براوارڈ کاؤنٹی کے شیرف اسکاٹ اسرائیل کہتے ہیں کہ کروز AR-15 رائفل سے مسلح تھا، اور اس کے پاس متعدد میگزین بھی تھے۔ Nicholas, I think we spell his name Nikolas Cruz was the killer. He is in custody. قاتل Nikolas کروز تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ہم نے اس کی ویب سائٹ کی چھان بین شروع کر دی ہے، اور اس سوشل میڈیا کی بھی جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ اور اس سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بہت بہت پریشان کر دینے والی ہیں۔ یہ الفاظ تھے شیرف اسکاٹ اسرائیل کے۔ زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال جانے سے پہلے فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ نے کہا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی زندگیاں اس دن کے ساتھ کیسے بدل جائیں گی۔ You come to the conclusion this is just absolutely pure evil. This state does not tolerate violence. آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر شیطانیت ہے۔ یہ ریاست تشدد کو برداشت نہیں کرتی۔ ہمارا قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ فلوریڈا کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریاست خاندانوں کے لیے تدفین کے اخراجات برداشت کرے گی۔ FBI موقع پر موجود ہے اور پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے چھان بین کی قیادت کرے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور شمالی پیرو کے نوجوانوں کے حراستی مرکز میں آگ بھڑک اٹھنے سے 5 نوجوان قیدی ہلاک ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز اس مرکز میں نوجوان قیدیوں کے درمیان جھگڑے کے باعث آگ لگ گئی۔ 29 قیدیوں کو مقامی ہسپتال لے جایا گیا، جو دھوئیں سے دم گھٹنے کا شکار ہوئے۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما حکمراں جماعت کے شدید دباؤ اور مسلسل مطالبے کے بعد بالآخر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ زوما کو ان کی جماعت افریقن نیشنل کانگریس نے بدھ کی نصف شب سے قبل استعفی دینے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جمعرات کو ان کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کی دھمکی دے رکھی تھی۔ تاہم صدر زوما نے بدھ کی شب ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 1 گھنٹے قبل عہدے سے استعفی دے دیا، جو فوری طور پر
نافذ العمل ہوگا۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ہائلے مریم دسالن نے استعفی دے دیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے جمعرات کے روز بتایا کہ ہائلے مریم نے وزیر اعظم اور حکمراں پارٹی کے چیئرمین دونوں عہدوں سے استعفی پیش کیا ہے۔ 52 سالہ ہائلے مریم ستمبر سن 2012 سے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ انہیں اپنے پیش رو میلز زیناوی کی موت کے 1 ماہ بعد منتخب کیا گیا تھا۔ ایتھوپیا میں سن 2016 سے حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے تھے اور حکومت نے ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا تھا۔ اور نیپال میں کے پی شرما اولی کو نیپال کے نئے وزیر اعظم کے لیے چنا گیا ہے، جن کے 2 کمیونسٹ پارٹیوں کے اتحاد نے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں بھاری تعداد میں کامیابی حاصل کی تھی۔ صدر کے دفتر کے ترجمان نے کہا کہ اولی کو نئی حکومت بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ بدھ کی رات پچھلے نومبر اور دسمبر کے انتخابات کے نتائج سرکاری طور پر جاری کیے گئے تھے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے کہا ہے کہ کویت میں منعقدہ بین الاقوامی اجلاس عراقی تعمیر نو کے لیے رقوم اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ملک کا نام دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ملکوں کی نگرانی سے متعلق عالمی فہرست میں درج کرانے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی اقدام اس بابت عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہوگا۔ اس بارے میں جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل، آپ ہم سن رہے ہیں۔ پاکستان کی دفتر خارجہ نے آج اسلام آباد میں جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران جب ان سے امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے جو فائنینشیل ٹاسک فورس میں تحریک پیش کی گئی ہے تاکہ پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جائے جو دہشت گرد تنظیموں اور عناصر کے لیے مالی وسائل کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہے، تو اس پر پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حوالے سے جو دہشت گرد کی تنظیموں ہیں ان کی مالی وسائل کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلی دفعہ پاکستان کو 2012 میں اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے مؤثر اقدامات کیے اور اس کے بعد فائنینشیل ٹاسک فورس نے پاکستان کا نام 2015 میں فہرست سے خارج کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو فائنینشیل ٹاسک فورس نے پاکستان سے یہ کہا تھا کہ لشکر طیبہ، فلاح انسانیت اور اقوام متحدہ کی اسلامی کونسل کے تحت جو دیگر تنظیموں کو پابندی لگائی گئی ہے پاکستان ان کے خلاف اقدامات کرے اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ وہ مزید اقدامات کرے گا، لیکن ابھی تک کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ لیکن بعد پاکستان نے اس حوالے سے بڑے مؤثر اقدامات کیے اور پاکستان کا معاملہ جو فائنینشیل ٹاسک فورس نے ایشیا پیسفک میں جو منی لانڈرنگ سے متعلق گروپ ہے اس کے سپورٹ کر دیا اور پاکستان کی دفتر خارجہ نے بتایا کہ رواں سال جنوری میں پاکستان نے اس حوالے سے ایک مؤثر رپورٹ ان کو دی، لیکن اس دوران برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے فائنینشیل ٹاسک فورس میں تحریک پیش کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ اس تحریک پیش کرنے کا مقصد جو فائنینشیل ٹاسک فورس کے کار کو متاثر کرنا ہے اور اس کا مقصد یہ بھی ہے تاکہ پاکستان کو اقتصادی طور پر مشکلات کا سامنا ہو اور اس کی ترقی بھی متاثر ہو۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے پرعزم ہے جو دہشت گرد تنظیموں کو مالی وسائل کی فراہمی کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں اور اس حوالے سے رواں ہفتے ہی پنجاب کی حکومت نے لشکر طیبہ کی جو ذیلی تنظیم فلاح انسانیت اس کے فلاحی اداروں کا کنٹرول جو ہے وہ محکمہ کے سپورٹ کر دیا ہے۔ جی ہاں، کچھ نہ کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں اس دہشت گردی کے اس عمل کو روکنے کے لیے۔ بہت شکریہ جلیل۔ اور پاکستانی سے یہ خبر ہے کہ پاکستان کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں باقاعدہ اندراج کے ساتھ مقیم افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں رواں سال 30 جون تک توسیع دینے کی تجویز حکومت کے زیر غور ہے۔ اور پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے جمعرات کو ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کو کسی مذہب، مسلک، علاقے یا زبان سے نہیں جوڑا جائے گا۔ یہ قرارداد تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شہریار آفریدی نے پیش کی تھی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام ملک میں جاری تنازع کا بدستور خمیازہ بھگت رہے ہیں، جس میں گزشتہ سال بھی 10,000 سے زائد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاون مشن اور عالمی تنظیم کے دفتر برائے انسانی حقوق کی طرف سے مشترکہ طور پر تیار کی گئی رپورٹ جمعرات کو جاری کی گئی، جس کے مطابق سن 2017 میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات میں 3,438 شہری ہلاک اور 7,015 زخمی ہوئے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔